پیسہ آ گیا ہے. اور یار دیکھو یار 2 سال پہلے انہوں نے ایک دکان لی تھی، 2 اور لے لیں یار. پتہ نہیں کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے. اس اللہ سے اس بندے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور اللہ مجھے بھی اپنے خزانوں میں سے عطا فرما. یہ ہے مثالی معاشرہ. ورنہ تو آپ حسد میں کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے اور یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے. میرے بھائیوں سنیے، قرآن کریم نے 2 جگہ پر یہ عادت یہ یہودیوں کی بیان کی، عیسائیوں کی بیان کی، یہودیوں کی بیان کی کہ یہ حسد ان میں پایا جاتا تھا، بدقسمتی سے تمہارے اندر کیسے آ گیا. آپ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، آپ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سنیے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تاریخ اسلام میں اخوت اور بھائی چارے کی جو بات ہوتی ہے، جس بنیاد پر ایک آئیڈیل سوسائٹی بنتی ہے، ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ سوشیالوجی میں یا عمرانیات کے عمرانی اصولوں کے مطابق کوئی بھی قوم اگر قوم کا وجود رکھتی ہے تو اس کی بنیادی اکائی ایک انفرادی شخص ہوتا ہے. ان انفرادی اشخاص میں سے میں اپنے خاندان کا فرد ہوں، آپ اپنے خاندان کے فرد ہیں. ہر شخص اپنے اپنے خاندان میں اپنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ افراد جو ایک فیملی میں ماں باپ بہن بھائی بیٹے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، اور مختلف خاندان جب آپس میں ملتے ہیں، جس میں ایک چچا کا خاندان ہے، ایک تایا کا خاندان ہے، ایک ماموں کا خاندان ہے، اور اسی طرح ہی یہ مختلف خاندان مل کر ایک قبیلہ یا برادری بنتی ہے، اور یہ مختلف قبائل مل کر ایک معاشرہ بنتے ہیں. یہ ہے معاشرے کی تشکیل، جس معاشرے کے ہم فرد ہیں. یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے باسی، اس کے رہنے والے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، پابند بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ لازم بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں شریعت کے طے شدہ اصولوں کے مطابق گزاریں.
اگر ہماری زندگیاں شریعت کے طے شدہ اصولوں کے مطابق گزریں گی تو یقینی بات ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ وہ معاشرہ بنے گا جس معاشرے کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدینہ منورہ کی ریاست میں جس اخوت اور بھائی چارے کی مثال کو قائم کیا ہے، جس اخوت کے رشتے کو لوگوں کے سامنے ایک بطور پریسیڈنٹ اور بطور مثال بنا کے پیش کیا ہے، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ قائم کیا ہوا، تشکیل دیا ہوا، میرا فارمولیٹ کیا ہوا یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ سوسائٹی ایسی ہے مدینہ منورہ کی، تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث سن کر یہ کردار ہمارے اپنے اندر جب تک ریفلیکٹ نہیں ہوگا، یہ معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ ہر شخص دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تاجر ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، آپ کسی تھانے کچہری میں آپ کا کام پھنس گیا ہے، آگے آپ کو شکار کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے، وہ آپ کی سادہ لوہی پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کو اس چیز کا علم کوئی نہیں ہے، لہذا اپنی مرضی سے اس کے ساتھ برتاؤ کیجئے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم امتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کے جمعہ میں ہم نے یہی بات سیکھنی ہے کہ ہم ایک مثالی معاشرہ کیسے تشکیل دے سکتے ہیں۔ باتیں ہم کرتے ہیں مدینہ منورہ کی ریاست کی، دعوے کرتے ہیں ہم تاجدار ختم نبوت کے، اس کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، اس کے لیے کیس بھی لڑتے ہیں، اس کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن سوال یہ ہے اس ریاست کے جو بنیادی اکائیاں ہیں اس کو ہم نے اپنے اندر عملی لحاظ سے کتنا ترتیب دیا ہے۔ آپ یہ حدیث سنیں، فرمایا آپ مومنوں کو باہمی محبت، باہمی اخوت اور شفقت میں ایسے پائیں گے کمثل الجسد، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ ایک جسم ہے جو سر کے بالوں سے شروع ہو کر پاؤں تک موجود ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی اور معاشرے کی مثال ہوتی ہے۔ اور اگر یہ درد، یہ ایک دوسرے کا خیال، یہ دھیان، یہ مروت، یہ مودت، یہ پیار اور محبت ہمارا آپس میں قائم ہو جاتا ہے تو یقینی بات ہے یہ دنیا آپ کے لیے پھر دھوکے کی جگہ نہیں رہے گی، یہ آدھی جنت کی تصویر بن کر باقاعدہ تمثیل آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ لیکن بدقسمتی پھر وہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پہ موجود ہوں، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کی جگہ پہ جب آیا جاتا ہے تو اس میں بہترین سے بہترین اپنی پریزنٹیشن دینا پڑتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے کہ میری یہ صلاحیت ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو رہنمائی کی دو رستوں کی، اما شاکرن، یہ رستہ ہے جو شکر گزاری والا ہے، آپ اس پہ چلیں گے، آپ کو اللہ کی عبادت کرنا پڑے گی، آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اپنائیں گے، شاکر ٹھہریں گے، قدردان ٹھہریں گے، اور ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر بجا لو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رستہ جو اختیار کریں گے یہ شکر گزاری والا رستہ ہے، جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اپوزٹ دوسرا رستہ ہے کہ اگر انسان ناشکری کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ اسلام ہی قبول نہیں کرتا، یا اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شریعت کی کسی قدر کو اپنایا ہی نہیں ہے، عبادات نہیں کی، معاملات درست نہیں کیے، اپنے فیملی کے معاملات، معاشرتی معاملات درست نہیں کیے، تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو پھر کفورہ کا رستہ ہے، ناشکری کا رستہ ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس رستے سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ جب مثالی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس مثالی معاشرے میں اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب خاندان میں ہم موجود ہیں، اللہ نے ہمیں خاندان کا سربراہ بنایا ہے، تو ہماری تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے اور اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں کہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کی حرکات و سکنات کے بارے میں ہمیں بطور والدین بچے کے بارے میں علم ہو کہ اس کے مشاغل کیا ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ بصورت دیگر یہی بچہ بڑا ہو جائے گا اور ہم اس کو کہنے سے ڈریں گے، اور کسی خاندان کی بچی لا کر اس کے ساتھ بیاہ دیں گے، وہ اس کا بیڑا غرق کرے گا، اور پھر ہم کہیں گے جی میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں تو بچے کو مار بھی نہیں سکتا۔ آپ نے بچے کی بچپن کی حالت میں تربیت کی ہوتی، آج شادی کے بعد بھی بچہ آپ کے قابو میں رہتا اور آپ کا بچہ آپ کی بہو کے ساتھ اچھا گزر بسر کرتا، جو واقعتاً ایک مثالی معاشرے کی بنیادی اکائی ہوا کرتی۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان دوستی کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ بن جائے، ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال اور دھیان رکھنے والا بن جائے۔ ہمیں دکھ پہنچے، میرا ساتھ والا بھائی مجھے پوچھے، مجھے کوئی مجبوری بن گئی ہے، میرا ساتھ والا دوست مجھے پوچھے۔ جب میری یہ خواہش ہے کہ دنیا میری خبر گیری کرے، تو مجھے اپنا رویہ بھی یہ بنانا چاہیے کہ میرا ساتھ والا، میرا ہمسایہ، میرا قریبی، میرا دوست، میرا عزیز، میرا رفیق، میرا مسجد کا باسی، مسجد کے ساتھ میں میرے ساتھ نماز پڑھنے والا، اور میرے ادارے میں میرے ساتھ کام کرنے والا، میرا کاروبار میں ساتھی، اس کو کوئی مصیبت پڑ جائے مجھے بھی اس کے کام آنا چاہیے، اسی طرح جس طرح کے کام آنے والے تھے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب مادہ پرستی کی انتہا ہو جائے تو پھر انسان دوسرے سے اسی طرح ہی بے رخی اختیار کرتا ہے کہ جس کا عملی منظر ہمارا یہ معاشرہ پیش کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنے گھر میں تو موجود ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی تنگ ہو رہا ہے، اس کو کوئی خیال نہیں۔ آپ تو یہ تصور کریں، ہماری کروڑوں کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، باہر گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں کوئی دھیان نہیں ہوتا، ہم اس کو بھی صاف کرا لیں، کہتے ہیں ہمارا اپنا اندر کا گھر صاف ہے، چھوڑیں، جس نے گزرنا ہے خود ہی شلوار اوپر کر کے گزر جائے گا، خیر ہے۔ یہ ہے ہمارا احساس، یہ ہمارا احساس ہے، اور جب احساس اس حد تک مادہ پرستی کا شکار ہو جائے تو میرے بھائیوں ہم کیسے مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کی 2101 نمبر حدیث ہے، فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ دوست کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اپنے بچے کی کاروبار میں، لین دین میں چیزیں سکھا کر تربیت کرتے ہیں، دوستی کے انتخاب میں اپنے بچے اور بچی کی یہ حدیث سنا کے تربیت کیا کریں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک اچھے دوست کی مثال اور ایک برے دوست کی مثال ایسے کحامل المسک، جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا ہے، خوشبو اٹھانے والا ہے، اور دوسری طرف بھٹی جلانے والا ہے، آگ کی بٹی جلانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحامل المسک، خوشبو والے کی مثال ایسی ہے
تین طرح میں سے آپ کو اس سے فائدے پہنچ سکتے ہیں. اما ان تبتاع منہ، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، و اما ان یہدیک، یا وہ آپ کو خوشبو تحفتاً ہدیتاً گفٹ کے طور پہ آپ کو دے دے گا. اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں آپ کو اس سے خوشبو آتی رہے گی. آپ کا اس کے پاس بیٹھنا راحت کا باعث بنے گا، سکون کا باعث بنے گا، اذیت کا باعث نہیں بنے گا. یہ ہے اچھے دوست کی مثال. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے برعکس دوسری دوست کی مثال یہ ہے، فرمایا کہ ونافخ القیر، جو بھٹی جلانے والا ہے اس سے آپ کو نقصان ہی نقصان ہوگا. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ اس کے پاس کپڑے سنبھال کر بیٹھیں گے کہ کہیں کوئی چنگاری اڑ کر میرے کپڑے کو نہ لگ جائے، میرا کپڑا خراب ہو جائے. جب تک آپ اس مجلس میں یا بھٹی جلانے والے کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو لوہا جلنے کی بدبو آتی رہے گی، آپ کا جینا وہاں پہ محال ہو جائے گا. لہذا اسی لیے یہ عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی عادات و اطوار کے مطابق ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ عَمَّنْ يُخَالِلْ، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے دوستی کس کے ساتھ اختیار کی. ہم نے کسی بچے اور بچی کا رشتہ کرنا ہو نا، اس کے اٹھک بیٹھک دیکھتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتا ہے. جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ جب جا کے 20 سال کے بعد دیکھتے ہیں اس کی اٹھک بیٹھک جو ہے وہ ٹین ایج میں اپنی ٹھیک کر لیجئے، جب بچہ آپ کے قابو میں ہوتا ہے اس وقت اس کی ٹھیک کیجیے. اور اس حدیث کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کا آغاز کر دیجئے، نیت کر لیجئے، تہیہ کر لیجئے کہ اس کے مطابق ہی اپنی دوستی بنانی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اسی کی ہی تلقین کرنی ہے. آپ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ ملتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، وہ گالی نہیں دیتا کسی کو. ظاہری بات ہے جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ گالی دیں گے، وہ فوری آپ کو روکے گا، یار کیوں گالیاں دے رہے ہیں. آپ کا دوست اسموکنگ نہیں کرتا، آپ کرنے لگیں گے، آپ کو 100 مرتبہ سوچیں گے یار یہ تو اسموکنگ کرتا نہیں، اس کو اریٹیشن ہوگی مجھ سے، لہذا میں اس کے سامنے یہ کام نہیں کروں. کئی عادتیں آپ اپنی دوستی کی وجہ سے اختیار بھی کر لیتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو یہ معاشرے کی ابتدا ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی کی کہ اپنی کمپنی، اپنی صحبت اس کو درست کریں. A man is known by the company he keeps. آپ نے جن بچوں نے میٹرک انٹر وغیرہ کیے ہیں ان کو پروورب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. وہ یہی حدیث جو آپ کو پڑھی ہے نا، یہ اسی کا ہی خلاصہ اس مقولے میں بند ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ تو ہے بنیاد. اس کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حدیث سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. 4 باتیں بتائیں کہ ان سے رک جائیے. کیسے؟ فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے سے بولی بڑھا کے پیش نہ کرو. اور ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیع پر، وہ سودا کر رہے ہیں اس کے اوپر جا کے سودا نہ مار دے. یہ آپ کو آگے بات سمجھاتے ہیں کیسے کرتے ہیں. پہلی بات ہے حسد نہیں کرنا. مثالی معاشرہ چاہتے ہیں، آئیڈیل سوسائٹی چاہتے ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. اس نے جس کو جتنا مال عطا کیا ہے وہ اس کے پاس اتنا ہی رہنا ہے. ہمارے جلنے سے، حسد کرنے سے، کڑنے سے اس کا مال اس سے ختم نہیں ہو جائے گا. تو سب سے پہلے یہ سمجھیے حسد ہوتا کہ عربی زبان میں اس کی تعریف یہ ہے کراہت النعمہ
وحب الزوال علی المنعم علیہ، کہ آپ کسی نعمت کو ناپسند کریں اور جس شخص کو اس نعمت کے ساتھ منعم کیا گیا، عطا کی گئی ہے، آپ کو یہ بات اچھی لگے، پسند ہو کہ یہ نعمت اسے ختم ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹیگوریکلی سری انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ ایاکم والحسد، حسد سے بچ جاؤ، ان الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اب یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے اہل علاقہ، میرا مارکیٹ فیلو، میرا بیچ میٹ، کوئی بھی شخص اگر اس کو اللہ نے اچھا گھر دے دیا ہے تو وہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اچھی گاڑی مل گئی ہے وہ اس کو اللہ نے دی ہے، اچھا عہدہ مل گیا اللہ نے دی ہے، اگر اس کو مال اچھا مل گیا ہے، اولاد بیٹوں کی صورت میں دے دی ہے اللہ نے دی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس اللہ سے رجوع کریں کہ اے خالق و مالک، جس طرح تو نے اس میرے بھائی کو چیزیں عطا کی ہیں، اللہ مجھے بھی عطا کر، میں بھی تیرے رستے میں اس سے بہتر تیرے رستے کے لیے، تیرے دین کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ تو کرنا تو یہ چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ہوتا نہیں ہے، اندر ہی اندر بندہ کڑتا رہتا ہے، اس کے بعد اچھی گاڑی کیوں آ گئی بھائی، یار بھائی دبئی لگ گیا نا بھائی، یار بڑا پیسہ آ گیا ہے، اور یار دیکھو یار 2 سال پہلے انہوں نے ایک دکان لی تھی، 2 اور لے لیں یار، پتہ نہیں کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے۔ اس اللہ سے اس بندے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اللہ مجھے بھی اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔ یہ ہے مثالی معاشرہ، ورنہ تو آپ حسد میں کڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، قرآن کریم نے 2 جگہ پر یہ عادت یہ یہودیوں کی بیان کی، عیسائیوں کی بیان کی، یہودیوں کی بیان کی، کہ یہ حسد ان میں پایا جاتا تھا، بدقسمتی سے تمہارے اندر کیسے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، آپ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سنیے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کی کثرت یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو بہترین امت بنانے کا ٹائٹل قرآن میں بتایا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، ہم مسلمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے اہل کتاب کی کثرت چاہتی ہے کہ یہ اعزاز تم سے چھن جائے، ایمان کی دولت تم سے ختم ہو جائے، یہ تو جنت میں ہم سے بھی جو پیش قدمی تمہاری ہونی ہے وہ ختم ہو جائے، تم بھی ہماری طرح کافر بن جاؤ، کفران نعمت والے بن جاؤ۔ لیکن میرا رب کہتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، چھوڑیں ان باتوں کو، لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، ان سے عفو درگزر کر کے اپنے کام پہ کام رکھیں۔ اور دوسری جگہ سورہ نساء میں أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ کیا یہ لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ نے آپ کو فضل سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، نعمتیں عطا فرما دی، آپ کو آخری نبی کا امتی بنا دیا، نبی کے صحابی رفقا بنا دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ نے تمہارے لیے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن میں دے دیے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں۔ یاد رکھنا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، سلیمان کو دی، داود کو دی، طالوت کو دی،
ان سب کو بادشاہت دی، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے یہ ہماری اولادوں میں بھی، ہماری پورے خاندانوں میں یہ چیزیں رہی ہیں، یہ آپ سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس چیز میں آ کر انسان اپنا معیار بھول جاتا ہے، جس سے ایک دوسرے کے خلاف سازش کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کام اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، دو باتیں ایسی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو باتوں میں جائز ہے، پھر حسد حسد نہیں رہتا، وہ رشک کے معنی میں ہو جاتا ہے جس کو کرنے کا اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وہ آپ بھی کریں۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا، قرآن دیا ہے، دین دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کی گھڑیوں میں کرتا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، آپ اس کا دین دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، آیات قرآنیہ کی تلاوت سنتے ہیں، دل میں رشک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ فلاں کا بچہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ فلاں قاری عالم اتنا اچھا دین بیان کرتا ہے، اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، میں ایسا اس سے زیادہ اس کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ تیرے رستے میں تیرے لیے تیری عبادت اس سے بھی بڑھ کر کرے، اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہی دوسرا وہ شخص فرمایا رجل آتاہ اللہ المال، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس مال میں دن رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ مسجد کی اپیل ہوئی، مدرسے کی ہوئی، کوئی باہر فقیر آیا، تنگ دست آیا، غریب آیا، نادار آیا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کو یہ بندہ مالی معاونت نہیں کرتا، دل میں رشک پیدا ہوتا ہے اللہ یہ بندہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کوئی بندہ جب مال کے لیے سوال کرتا ہے یہ اس کو ضرور دیتا ہے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اللہ مجھے بھی مال دے، میں تیرے راستے میں اس سے بڑھ کر خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی عطا فرما۔ میرے بھائیوں یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اپنا ہی مستقبل تباہ کریں گے، اپنے دین میں قدغن پیدا کریں گے، اپنے اعمال تباہ کریں گے۔ لیکن جس کے پاس مال ہے اس کے پاس ویسے ہی رہنا ہے، جس کے پاس دولت ہے ویسی ہی رہنی ہے، جس کا کاروبار ہے وہ بھی ویسے ہی رہنا ہے، ہمیں چلنے کوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس لیے بھائیوں اس مثالی معاشرے کی بنیادی اکائی اختیار کریں، اپنی اولاد کی تربیت سب سے پہلے اچھی دوستی سے کریں، اپنی اچھی دوستی سے کریں، اپنی تربیت بھی کہ اچھے دوستوں کی معیت اختیار کریں، ایسے دوستوں سے بچیں جن کو نہ نماز کا خیال ہے، نہ قرآن کا خیال ہے، نہ دین کی اقدار کا خیال ہے، خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اپنی اولاد کو وقت دے کر بیٹھ کر بٹھا کر یہ سمجھائیں کہ بیٹا اگر زندگی گزارنا ہے نا، اگر عزت والی باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ آپ معاشرے کی ایک بنیادی رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اپنی فیملی کے خاندان کے نمائندے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے باپ کی شکل ان کو آپ میں نظر آئے گی، غلط عادت آپ اختیار کریں گے لوگ آپ کے باپ کو برا کہیں گے، غلط عادت تو اختیار کرے گا بیٹا گالی تو دے گا لوگ تیرے باپ کو برا کہیں گے، تیرے خاندان کو برا کہیں گے۔ آپ اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت کریں اور خود اپنی بھی کریں، انشاءاللہ یہ معاشرہ خود ہی آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا خیال اور روادار بن جائے گا۔ میرے بھائیوں دوسری بات یہ ہے اسی حدیث میں جو بتائی، فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنی، کینہ نہیں رکھنا، نفرت نہیں کرنی، جس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں، میں نہیں اس کو بلاتا دفعہ پرے ہو، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں 5 باتیں، 4 آپ نے ابتدا میں رویوں کے حوالے سے پڑھی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑنا، اور چوتھی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ بولی نہیں بڑھانی۔ اب لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں اس نفرت اور عداوت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں؟ بچوں کے پاس بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانا رشتہ دار بہت غلط آدمی ہے،
وہ آپ کی فلانی ساسیا، فلانی پھوپھی، وہ فلانی خالہ، وہ فلانا، وہ بہت غلط لوگ ہیں. وہ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے والدین نے کیسی ہماری تربیت کر رہے ہیں. بڑے ہو کے کہیں گے، ابھی تو وہ کہہ نہیں سکتے ہوتے. جب وہ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے، اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمارے والدین ہمارے سامنے ہمارے خاندان کی باتیں کیا کرتے تھے کہ فلاں مرد ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ابا ٹھیک نہیں ہے، ہماری امی ٹھیک نہیں ہے، ہماری چاچی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا تایا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی یہ غلط عادتیں ہیں. میرے عزیز بھائیو، اب ہم کیسی اولادوں کی تربیت کر رہے ہو؟ یہ معاشرہ بنا رہے ہیں ہم، کیسا اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. جن بچوں کے ذہنوں میں ہم بچپن میں نفرتیں بھر رہے ہیں اپنے خاندان، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، وہ بچے کیسے بڑے ہو کر ان کا بازو بنیں گے، ان کے خیر خواہ بنیں گے؟ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے ہی بنیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ بغض رکھتا ہے نا تو اس کا لازمی نتیجہ قطع تعلق ہی نکلتا ہے. فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ، 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق ہی کرے. یہ شریعت نے، انسان جذبات پہ آ کر لیتا ہے، شریعت نے کہا ہے 3 راتوں سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. پھر فرمایا یلتقیان، دونوں کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کسی شادی پہ، کسی فوتگی پہ، کسی جگہ پہ مل پڑیں گے، مارکیٹ میں ٹکرا ہو گیا. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کسی جنازے پہ مل گئے اور کسی شادی پہ جو مشترکہ رشتہ دار تھا، وہی چمچہ اس نے پکڑا، وہی اس نے پکڑ لیا، دیکھ کے ہاں منہ پرے کر لیتے ہیں، اتنا اگنور کرتے ایک دوسرے کو. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیفیت بتائی، یلتقیان، دونوں ملتے ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو کر لیتا ہے. ہمارے معاشرتی رویے تو ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ اچھی گاڑی میں بیٹھا ہو نا، تو پاس اس کا اچھا بھلا دوست، وہ محلے دار کھڑا ہو، وہ ایسے اگنور کرتا ہے اس کو جس طرح اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ دور سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پاس آ کے یا فون کو دیکھنے لگ جائے گا یا نظر پرے کر لے گا. یہ ہے ہمارے رویے. یہ اقدار میرے بھائیوں اپنے اندر ڈیولپ کریں، اخلاقی اقدار ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے، سوشل موریلٹیز اتنی چاہیے ہمیں. فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، دونوں میں سے بہتر وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو سلام کہنے میں پہل کر لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ معاشرہ اس طرح بنتا ہے. جس حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب آپ نے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کروایا تھا، اس کی ایک مثال لیجئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی تھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے. تو دونوں کا آپ نے بھائی چارہ قائم کروا دیا. سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا آپ کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرایا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے اس میں سے آدھی آپ کی ہوئی، آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، یہ آپ لے لیجئے. میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے آپ شادی کر لیجئے. آپ تصور کریں، کیونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم تو 5 ہجری کے بعد نازل ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے اس معاشرے کی، یہ ہے قربانیاں ایسے دی جاتی. ہم تو میرے بھائیوں نئے نئے کپلز بنتے ہیں نا ایک گھر میں، انہوں نے کوئی رات کو کوئی فاسٹ فوڈ منگانا ہو نا، چھپا کر لے کے جاتے ہیں، کہیں ساڈا ابا نہ دیکھ لے، ہمارا کوئی دوسرا بھائی نہ دیکھ لے، ہمارا کوئی عزیز نہ دیکھ لے، کہیں اس کو صلح نہ مارنی پڑ جائے کہ ہم آج 200 400 500 1000 کی کوئی چیز کھانے لگیں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے. میرے نبی نے تو یہاں تک تربیت کی. فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، آپ گوشت پکائیں نا، گوشت، حدیث طیبہ ہے، فاکثر ماءھا، اس میں پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ بنا لو، وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسائے اور پڑوسی کا بھی دھیان رکھو. یہ معاشرہ بنتا ہے. آپ ایک گھر میں جب سالن بھیجیں گے، روٹی بھیجیں گے، وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھے گا. جب وہ اسی طرح ہی وہ اچھی چیز بنائے گا، وہ بھی آپ کے گھر بھیجے گا. محبتیں اس طرح بڑھتی ہیں، اس طرح معاشرہ بنتا ہے.
تو میرے عزیز بھائیوں، چوتھی بات ہے لا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ بولی نہ بڑھائیں، بولی نہ بڑھائیں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مارکیٹ میں تو بڑی چیزیں ایسی ہیں جو بولی کے ساتھ ملتی ہیں۔ جی بولی لگانا جائز ہے، شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درمیان میں ایسا شخص جس کا مال لینے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ کسی سادہ لو انسان کو پھنسانے کے لیے ریٹ بڑھا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہے جی، وہ اس کی بولی لگاتا ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے جی یہ 100 کی، وہ دوسرا کہتا ہے 120 کی، تیسرا کہتا ہے 150 کی۔ اب سارے آگے خریدنے والے کھڑے، ان کو پتہ ہے 150 سے بڑھ کر اس کا ریٹ ہے تو نہیں ہے، وہ کوئی جان بوجھ کے 180 کہہ کے نا سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے بیوپاری کا اپنا بندہ، جو جان بوجھ کے ریٹ بڑھا کے نا کسی گاہک کو پھنساتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں سودا تو ہے نہیں ہے، وہ 180 لگے ہوتے ہیں، کہتا 85 میری طرف سے، کہتے انہوں دے دیو۔ یہ سادہ لوگ گاہک کو پھنسانے کے لیے، جس نے صحیح سمجھ نہیں لگی نماز کے بعد سمجھا بھی دیں گے انشاءاللہ کہ سبزی منڈی کی بولیاں کیسے ہوتی ہیں۔ حاجی رفیع صاحب بیٹھے ہیں، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ لوگ پھنساتے کیسے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کا دھیان رکھنے والے ہیں، لیکن دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے لا یبیع بعضکم علی بیع بعض۔ اب مارکیٹ میں سودا خریدنے جاتے ہیں، ایک شخص کا کسی کے ساتھ ابھی اس کے ساتھ جو سلسلہ ہے نا لین دین کا پورا نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کے ساتھ طے کر رہا ہوتا ہے ریٹ، وہ تیسرا اوپر میں سے جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے اتنے لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کام کرنا ناجائز ہے، اور یہ شریعت میں 2 کام ایسے ناجائز ہیں۔ ایک تو کسی کے سودے پہ سودا کرنا کہ آپ کا دونوں کا معاملہ چل رہا ہے، آپس میں بحث ہو رہی ہے، وہ تیسرا کہتا ہے تسی فلانے نو مکان بیچنا کنے دا، کہنا 1.25 کروڑ دا، کہنا 1 میرے کو لے، میرے کو گاہ کہے گا انہوں سائڈ تے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی وہ پارٹی مانتی نہیں گی، وہ پارٹی مانتی نہیں، میرے رب کو پتہ ہے پارٹی نہیں مانتی کہ تہاڈی نیت خراب ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے سختی سے روکا ہے، اور آپ کو معاشرے میں کتنے ایسے گاہک، دکاندار، بیوپاری اور ریئل اسٹیٹ کے دلال ایسے نظر آ جائیں گے جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کاروبار سے برکت نہیں پہ رہی۔ اور جناب آپ نے شریعت کی اقدار کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس لیے برکت نہیں پڑ رہی۔ اور اس کے ساتھ میں نے دوسری بات آپ کو کہی، کسی کا رشتہ ہو رہا ہو نا، شریعت میں حدیث طیبہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے رشتے پہ رشتہ نہ کرے۔ ایک بچی کی، ایک بچے کی، کسی جگہ پہ بات چل رہی ہے، اور آپ کو اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس رشتے کو چھوڑیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ کوالیفائڈ بندہ موجود ہے، زیادہ پیسے والے لوگ موجود ہیں، ان کا مکان اس سے بڑا ہے، وہ بچی کو گاڑی بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، آپ درمیان میں کود کر اس رشتے کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ یہ بھی شریعت میں اسی طرح ہی منع ہے جس طرح ایک دوسرے کے اوپر تجارت منع ہے۔ کتنے خاندان اس طرح ٹوٹتے، کتنے خاندانوں میں آپس میں ناچاکیاں بڑھتی، کہتے اے فلانی عورت ہے جنہیں ساڈا رشتہ خراب کیتا سی، ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہونے دیا تھا، اس نے نیا لا کے، ہماری بچی کا اچھا بھلا فلاں گھر میں رشتہ ہو رہا تھا، اس نے لا کے نیا رشتہ درمیان میں دے دیا کہ نہیں جی اس کے ساتھ رشتہ کر لیں۔ میرے بھائیوں یہ باز آ جائیے ہم، یہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کا باعث بن سکتی ہیں۔ میں نے تو 6 باتیں آج کے جمعہ میں ابھی تک صرف کی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے، یہ معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے، تو میرے عزیز بھائیوں یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، یہ کام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا پڑے گی، اور ایک دوسرے کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر بھرم نہیں رکھیں گے تو یہ قرض ایسا ہے جو فیملی میں کسی نہ کسی طرح ہمارے سر پہ بھی کسی کا آ جائے گا، اور ہم اس کا شکار ہو جائیں گے، اور اس وقت بھولے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح کا حرکت کی تھی، یہ اس کا جواب آیا، ہمیں اس وقت یاد بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس کے باوجود معاشرے میں رہتے ہوئے لڑائی ہو گئی، ناچاکی ہو گئی، کسی کے ساتھ مسئلہ بن گیا، تو شریعت کہتی ہے صلح کروا دیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
ان اللہ یحب المقسطین۔ اگر دو گروہ لڑ پڑے، دو انفرادی شخص آپس میں بحث پڑے ہیں، آپس میں ناچاکی ہونے کا ڈر ہے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دو فریق لڑ پڑے، پہلا سٹیپ ہے ان میں صلح کروائیں۔ فرمایا ان بغت احداہما علی الاخری، ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، اس نے اس کی جائیداد ماری ہوئی ہے، پلاٹوں پہ قبضہ کیا، آپ کہیں نہیں جفی والو، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان بغت احداہما علی الاخری، ایک فریق نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، فقاتلوا التی تبغی، آپ اس کے خلاف ہو جائیں جس نے زیادتی کی، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف نہیں لوٹتا حق واپس نہیں کرتا۔ کسی نے کسی کے پیسے مار لیے، آپس میں بولتے نہیں، آپ کہتے صلح کرا لو، یہ کیسی صلح ہو؟ پہلے اس کا حق واپس دلائیں، جو اس نے اس کا حق غبن کیا ہے، اگر وہ ایک دوسرے کا ایک حق واپس کر دیتے ہیں، فرمایا فاصلحوا، پھر ان کی صلح کرو۔ اور یاد رکھنا انما المؤمنون اخوہ، یہ اخوت کا رشتہ صرف مسلمانوں میں ہے، آپ کو دنیا کے کسی معاشرے میں یہ اخوت کا رشتہ نہیں ملے۔ آج بھی آپ تاریخ ڈھونڈ لیں، سن 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا، میرے جو بھائی جنہوں نے کوئی CSS کی PMS کی تیاری کی ہوگی ان کو علم ہوگا، 1215 سن میں 800 کتنے سو سال پہلے کی بات ہے، اس میں بھی اخوت کا رشتہ نہیں تھا، اس کا پرچار نہیں تھا۔ 1789 میں فرینچ ریولوشن آیا، انقلاب فرانس آیا ہے، کہاں پہ اخوت اور بھائی چارہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لا گلیٹن مشین تھی، اس میں تو لوگوں کی سریاں کاٹ دیتے تھے، وہ کیسی اخوت تھی؟ اور 1979 میں آپ کے پڑوس میں انقلاب ایران میں آیا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ سوائے ایک مسلک کے کسی کو نہ مذہبی آزادی ہے، نہ اخلاقی آزادی ہے، کسی کو بھی آزادی نہیں ہے۔ یہ اخوت کا رشتہ جہاں سے جنریٹ ہوا ہے نا، وہ ریاست مدینہ ہے، جس کے بانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، خیر خواہ بننا چاہتے ہو، ان اقدار کو اپناؤ، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مثالی معاشرہ اس کا فرد بننے کی اور اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔